بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ آج کا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح نکاح ہوا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے ذریعے اپنی امت کو کیا پیغام دیا، اس پورے واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش حضور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال کے بعد ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھیں اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری معصوم سی بچی پر امی کی وفات کا غم ایسا طاری ہوا کہ اکثر آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ حضرت ختیجہ کی وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اب آپ کی پاکیزہ بیوی کی جنہوں نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تھا وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھیں اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، میری بچی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا، اور جو اسے ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے ہر درجہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی یہی چاہتے تھے کہ فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے بھی بی بی فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 15 سال تو کہیں 18 سال بتائی گئی ہے، اور حضرت علی کی عمر 21 سال تھی۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ جا کر بات کریں، بات ہو جائے گی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، میں بالکل فقیر ہوں، کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی بیٹی دے دیں گے؟ پھر ایک دن حضرت علی اللہ کے رسول کے سامنے مسجد میں تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث کے بارے میں بتاؤں گی، جس میں آپ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دیکھو لوگوں، میں نے اپنی جتنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، جبریل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر آئے اور اللہ کا حکم سنایا کہ یہاں اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ یہاں پر بھی جبریل علیہ السلام پہلے ہی آ کر
اللہ کے رسول کو پیغام دے چکے تھے کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، لیکن میرے نبی نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ آپ رسول اللہ نے حضرت علی سے پوچھا، تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی شرم کی وجہ سے بات نہ کر سکے اور سر جھکا کر بیٹھے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اندر کی بات کا علم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اپنے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے ہاں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انشاءاللہ کہا، ہاں نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کیوں نہیں کی؟ جبکہ جبریل علیہ السلام تو پہلے ہی آ کر اس رشتے کے لیے اللہ کی منظوری دے چکے تھے۔ ہمیں ایک سبق دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں کی تھی۔ جس کی حضرت فاطمہ جیسی بیٹی ہو، محمد مصطفیٰ جیسے والد ہوں اور حضرت علی جیسے ہونے والے خاوند ہوں، تو پھر نہ کی تو کہیں گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ لیکن میرے نبی کی نظر تو آنے والے زمانوں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فرمایا، میری بیٹی، میں حضرت علی سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خاموشی سے رضامندی دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کہیں حضرت فاطمہ کے دل میں کوئی بات تو نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا کہ اے فاطمہ، جس سے میں تمہارا نکاح کرنے جا رہا ہوں وہ میرا بہت محبوب ہے اور جو علم میں بہت بھاری ہے اور اللہ کے ہاں جس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اب کی ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے ہم سب کے لیے ایک مثال پیش کی ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے صرف انشاءاللہ کہا تھا، ہاں نہیں کی تھی، کیونکہ پہلے بیٹی سے رضامندی لینا ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آ کر حضرت علی سے کہا، لوگوں کو جمع کرو۔ جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام مجھے سنایا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کو اس رشتے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے حضرت علی سے فرمایا کہ اب تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی کے پاس تو پیسے وغیرہ تھے نہیں، تو وہ کہنے لگے، میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک جرح رکھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ اسے لے آؤ، اور پھر حضرت علی جلدی سے وہ جرح لے کر آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور کہنے لگے، اے عثمان، علی و فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ جرح رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ علی اور فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا، اے علی، یہ جرح بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے 500 درہم ہدیے کے طور پر قبول کرو اور جاؤ اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا، جس میں تانبے کا ایک لوٹا تھا اور مٹی کے کچھ برتن، بچھانے کے لیے ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کر دیا گیا۔ آگے چل کر ان دونوں حضرات سے جو اولادیں پیدا ہوئیں انہیں آج ہم نوجوان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلتوں میں ہزاروں حادثے مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اور ایک حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنائے اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ آمین۔